اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ حکمت اور دانائی یہ اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ کل حکمت مثل ولیس کل مثل بحکمت۔ ہر حکمت مثال تو ہوتی ہے لیکن ہر مثال حکمت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی عام باتیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں۔ آج کی اس مختصر نشست میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پانے والے صحابہ کرام، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت کی باتیں سنی اور آگے پہنچائیں، انہی کی زبان سے پھر آگے حکمت کی باتیں جاری ہوئی۔ کہتے ہیں کہ استاد کی عظمت دیکھنی ہو تو شاگردوں کو دیکھو، کیونکہ شاگردوں سے استاد کا مقام پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھنی ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ معلم کتنے بڑے تھے۔ اس لیے آج کی اس نشست میں خلفائے راشدین کی حکمت بری باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ صحابہ کرام میں افضل البشر بعد الانبیاء کا مقام جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلفائے راشدین میں چوتھا نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری حکمت بری باتیں ہیں۔ چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے ہیں، اس لیے بطور تبرک کے، بطور فیض حاصل کرنے کے چند باتیں ان کی انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سبحان من لم یجعل للخلق طریقا الی معرفتہ الا بالعجز عن معرفتہ۔ سبحانہ پاک ہے وہ ذات، من لم یجعل للخلق طریقتا الی معرفتہ، جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے معرفت کا ایک راستہ عطا کیا ہے۔ عجز کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے عجز کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ بنایا ہی نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ جل شانہ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے جھکنا پڑے گا، جھکے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ سوچئے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی کتنی عظمت اور کتنی شان بیان ہوتی ہے۔ دوسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں جسے رونے کی توفیق نہ ہو اسے چاہیے کہ رونے والوں پر رحم ہی کھا لے۔ آج تو وقت آ گیا ہے کہ جان بوجھ کر رلاتے ہیں، رحم بھی نہیں کھاتے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کہتی ہیں میں نے ایسی بات کی کہ وہ جلتی رہے گی، اس کی ساڑ اسے کئی دن محسوس ہوگی، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ رونے کی توفیق نہیں تو رونے والوں پر رحم انسان کو آنا چاہیے۔ تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں مخلوق سے تکلیف ہٹا کر خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے، یعنی اصل سخی وہ ہے جو دوسروں کی تکلیف اپنے اوپر لے لے۔ آپ کا ایک اور فرمان بڑا مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں عجبا لضعیف یعصی قوی، تعجب ہے اس کمزور پر جو ایک قوی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ انسان جیسا کہ کمزور ہے اور جیسی کوئی کمزور مخلوق نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی قوی نہیں۔ جب اتنا کمزور اتنے طاقتور کی نافرمانی کرے تو تعجب والی بات ہے۔
عام طور پر دستور تو یہ ہے کہ لوگ قوی کے نافرمانی سے ڈرتے ہیں کہ پکڑ لے گا، مارے گا، غصہ کرے گا، مگر انسان کی حالت تو دیکھو، کمزور بھی سب سے زیادہ ہے اور نافرمانی بھی اس ذات کی کرتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان حکمت بھری باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرے درجے میں آتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی حکمت کی بات بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ من اہدی الی عیوبی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کھائے اور رحم فرمائے جو میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لے کر آئے۔ آج تو کسی کو غلطی بتا دو وہ غصہ کرتا ہے، کہتے ہیں نا میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے، جبکہ وہ فرماتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا، اور آج کل ایک کتاب بڑی مشہور ہے جس کو لاکھوں کی تعداد میں کاپیاں بن کے چھپ رہی ہیں، اس کا عنوان ہے عیوب کا تحفہ۔ 1400 سال کے بعد بھی ان کی کہی ہوئی بات کو دنیا نے محسوس کیا اور اس موضوع پر کتاب لکھ دی جسے اب لوگ پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کو ذلیل نہیں کرتے جب تک اس کی برائی کی حد کراس نہ ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ پردہ پوشی فرماتے ہیں، لیکن جب انسان برائی کی حد سے گزر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے پکڑا، اس نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ کی ہے۔ فرمایا ممکن ہی نہیں کہ بندہ پہلی دفعہ گناہ کرے اور ذلیل ہو جائے، تو یقیناً عادی ہے، اور واقعی عادی نکلا وہ انسان۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ دستور ہے، ایک غلطی پر جہنم میں نہیں ڈالتے، بلکہ ارشاد فرمایا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، جو لوگ بھی بدکاری کرتے ہیں، بدی کماتے ہیں، ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے ہی لوگ دوزخ کے باسی بنیں گے۔ یعنی کسی بندے کو اس وقت تک جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا جب وہ گناہوں میں بالکل ڈوب جائے اور گناہ اس کا احاطہ نہ کر لیں۔ اب ہم دیکھیں کہ جو نوجوان ناجائز تعلقات میں گرفتار ہوتے ہیں وہ جھوٹ میں گر جاتے ہیں، ان کو اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ہر کسی سے جھوٹ بولتے ہیں، والدین سے جھوٹ، حتیٰ کہ جس سے تعلق رکھتے ہیں اس سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو بندہ جب کسی گناہ میں گر جائے تو سمجھ لے کہ میری پکڑ کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ حلیم ہے، کریم ہے، ایک غلطی پر نہیں پکڑتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے گناہ کی ذلت سے گناہ کا چھوڑ دینا زیادہ آسان ہے، یعنی گناہ کر کے ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ گناہ ہی نہ کرے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں۔ صحابہ کرام میں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں رضا برقضا دنیا کی جنت ہے۔ بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی قضا پہ راضی رہنا دنیا کی جنت ہے۔ جیسے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کا نظام میری مرضی سے چل رہا ہے۔ سننے والے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیا، اب دنیا کا نظام اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے تو وہ میری مرضی سے چل رہا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ کو جس کی قدر پہچانی، جس شخص نے اللہ کو جس قدر پہچانا وہ اس سے اسی قدر محبت کرے گا۔ یعنی تم جتنا اللہ کو پہچانو گے، جتنی اللہ کی معرفت آئے گی، اتنی ہی آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ اور فرمایا کہ جتنا دنیا کو پہچانو گے اتنا دنیا سے محبت کرو گے، دنیا تمہارے دل میں اترے گی۔ آپ فرماتے تھے اگر تم گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں اللہ نہ ہو۔ کتنی عمدہ اور کتنی پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔
چوتھے درجے میں آتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چند حکمت بری باتیں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اے اللہ، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ آپ فرماتے تھے، الناس اعداء ما جہلوا، لوگوں کو جس چیز کا نہیں پتہ ہوتا وہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو جب لوگوں کو اللہ کا پتہ ہوگا تو اللہ کے غلام بنیں گے، مخالفت نہیں کریں گے۔ آپ فرماتے تھے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کی معرفت کو پایا ہے۔ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی اور ہے جو میری مرضی پوری نہیں ہونے دیتا۔ اس بات سے مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی۔ فرماتے تھے، احسان مرتبہ بڑھاتا ہے، سوال کرنا مرتبہ گھٹاتا ہے، بے نیازی انسان کو ہم مرتبہ بنا دیتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عربی کے بہت سارے اشعار ہیں اور بڑے قیمتی اور اب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، لیس الجمال باثواب تزیننا، خوبصورتی ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے جو ہمیں زینت بخشتے ہیں، ان الجمال جمال العلم والادب، بلکہ خوبصورتی تو علم و ادب سے ملتی ہے۔ فرمایا، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا، بل الیتیم یتیم العلم والادب، بلکہ اصل یتیم تو وہ ہے کہ جو علم و ادب سے محروم رہا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جن صحابہ کرام میں جس کیفیت میں ایمان کی جو کیفیت بڑی تھی وہ اسی کا مفہوم ان کے الفاظ میں ہمارے سامنے پہنچے۔ لیس الجمال باثواب تزیننا، ان الجمال جمال العلم والادب، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ خوبصورتی ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتی جو ہمیں زینت بخشتے ہیں، خوبصورتی انسان کو علم و ادب سے ملتی ہے۔ یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا، بلکہ اصل یتیم وہ ہے کہ جو علم و ادب سے محروم رہا۔ اللہ کریم ہمیں ان حضرات کی ان حکمت بری باتوں کو سمجھ کے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔